سکون وہاں ملے گا اس جگہ پہ آپ کو سکون ملے گا جو جگہ نماز کے لیے مختص کی گئی ہے، جس کو میں اور آپ اپنی بولی میں مسجد کہتے ہیں۔ میرا موضوع آج کا یہ ہے، 20 منٹ ہو گئے 25، میں بھی اپنی تمہید ہی باندھ رہا ہوں۔ نماز کے لیے ایک ماحول کا ہونا ضروری ہے، یکسوئی حاصل کرنے کے لیے۔ جب بندہ اپنے اللہ کے سامنے بندگی کے لیے کھڑا ہوگا، جب تک اس کو یکسوئی حاصل نہیں ہوگی، اس کا ذہن مطمئن نہیں ہوگا، ذہن میں یکسوئی نہیں ہوگی، دل اس کا ہر قسم کے فارغ نہیں ہوگا، دنیا کی فکروں سے فارغ نہیں ہوگا، مناجات کے لیے یکسو نہیں ہوگا، تب تک اس کو اپنے رب کی بندگی کا کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خاص جگہ ہونی چاہیے، اس جگہ کو کہتے ہیں مسجد۔ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اور اس کو آسان کروں، اس جگہ کو کہتے ہیں اللہ کا، بولو اللہ کا، میں اپنے موضوع پر آ گیا ہوں۔ اس جگہ کو کہتے ہیں مسجد، اس جگہ کو کہتے ہیں اللہ کا گھر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے زمین کو بنایا، آپ زمین تے ہیں نا، زمین کس پہ ہے؟ پانی پہ۔ جب اللہ نے زمین کو پانی پہ بنایا تو زمین ایسے ہچکچولے لے رہی تھی پانی پہ، جیسے کچھ چیز پانی پہ ڈالیں تو پانی کی حرکت کی وجہ سے وہ چیز حرکت کر۔ اللہ نے پھر اس زمین کے ٹھہراؤ کے لیے اس پہ کیا بنائے؟ پہاڑ بنائے، زمین ٹھہر گئی۔ اور زمین کی ابتدا اللہ نے کہاں سے کی؟ جہاں آج میرے آپ کے اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، وہاں سے زمین کا آغاز ہوا۔ اس کو بھی اور آسان کروں، اللہ نے روئے زمین پر سب سے پہلے اگر کوئی عمارت بنوائی ہے یا سب سے پہلے کوئی گھر بنایا ہے، وہ اپنا گھر بنایا۔ کس کا گھر بنایا؟ تو یہ جو گھر کس کا ہے؟ دنیا کے کسی خطے پر جو مسجد ہے، جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جس کو میں اور آپ مسجد کہتے ہیں، جس کو میں اور آپ اللہ کا گھر کہتے ہیں، ان ساری مسجدوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے گھر کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ ان ساری مسجدوں کا تعلق ہے، ان سارے اللہ کے گھروں کا تعلق ہے۔ اچھا، ان مسجدوں میں ہوتا کیا ہے؟ نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز ہوتا ہے۔ اچھا، ذکر بھی ہوتا ہوگا؟ بولتے نہیں ہیں؟ نماز ذکر نہیں ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے۔ یہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس مسجد میں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، یکسو ہو کے بندہ نماز قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر۔ رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی جاتی ہے، وہ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اور رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اللہ کا۔ تو مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے کہ ذکر کے لیے بھی؟ بولو بھائی، ذکر کے لیے بھی ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن میں کہاں کہاں نماز کا ذکر آتا ہے، مسجد کا ذکر آتا ہے؟ تقریباً 28 مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے مسجد کا ذکر فرمایا۔ اس سے آگے بڑھ کے کہوں، جہاں پہ میرے آپ کے رب نے اپنے گھر کا ذکر کیا۔ کس کا ذکر کیا اپنے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للناس۔ جب قرآن سے پوچھتے ہیں، ہمیں 28 مقامات پہ اللہ کے گھروں کا ذکر ملتا ہے، اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ مسجد اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اللہ نے فرشتوں سے بنوایا، اللہ نے آدم علیہ السلام سے بنوایا۔ طوفان نوح کے بعد جب بیت اللہ کی جو دیواریں منہدم ہو گئیں، بنیادیں ختم ہو گئیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے
کس سے بنوایا؟ اپنا گھر ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا۔ آج بھی مقام ابراہیم وہ پتھر اس بات کا اعلان کر رہا ہے، میں وہ پتھر ہوں جس پر سوار ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنایا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، ساتھ اسماعیل علیہ السلام۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کا گھر اکیلا بندہ نہیں بناتا بلکہ مختلف لوگ اکٹھے ہو کر بناتے ہیں۔ کلا بندہ بھی بنا سکتا ہے اگر اللہ کسی کو وسعت دے تو۔ وہ آپ نے شاید حکایت سنی ہوگی کہ کسی بادشاہ نے کہا ہے، کسی وقت کے خلیفہ نے کہا کہ میں اللہ کا گھر بناؤں گا اور اس شرط پہ کہ کوئی اور اس میں شریک بننے لگ گیا، گھر بننے لگ گیا۔ سرے راہ چلتے چلتے کہ بڑھیا نے ایک اینٹ اٹھا کے اس کی دیوار پہ رکھ دی، اللہ نے اس کا بھی گھر جنت میں بنا دیا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ جیسے اس کا گھر ہے ویسے ہی اسی کا دوسری اس عورت کا گھر جنت میں بنا ہوا ہے۔ خواب میں پوچھنے پہ فرمایا کہ عورت سرے راہ چلتے چلتے اس نے ایک اینٹ اٹھا کے اللہ کے گھر کی دیوار پہ لگا دی تھی، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کا بھی جنت میں گھر اور محل تعمیر کر دیا۔ اکیلا بھی بنا سکتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے نہیں بنایا، ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو بھی شریک کیا ہے۔ دونوں باپ اور بیٹے نے اس نیک عمل کو کیا، اس کار خیر کو کیا ہے، اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے۔ جب تعمیر ہو چکی ہے تو اس کے بعد اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ آپ نے ہمیں اپنا گھر بنانے کے لیے قبول کیا، اللہ جی آپ کی توفیق سے ہوا، اے اللہ ہم سے اس گھر کی تعمیر کو قبول فرما لے۔ معلوم ہوتے ہیں جب اللہ کسی سے کوئی نیک کام کروائے، اللہ نیک کام کی توفیق دے دے، پھر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھانے چاہیے، اللہ میرے اس کام کو قبول فرما، جو میرے بس میں تھا میں نے کیا، اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے قبولیت کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں کیوں نہ کہوں اللہ نے اپنے اس روئے زمین پر سب سے پہلا اپنا گھر تعمیر کروایا، اور قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے گھر ہیں وہ سارے اللہ کے ہیں، کیونکہ اللہ ان کا مالک ہے اور کوئی ان کا مالک نہیں۔ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے، مسئلہ ہے چاروں فقہ، چاروں ائمہ مجتہدین کا، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، چاروں فقہ کے اماموں کا فتویٰ یہ ہے جس جگہ پہ مسجد بن جاتی ہے نا، جس جگہ پہ بولے آپ بولے، میں اینڈ پہ ایک بات کہنی ہے، اینڈ پہ جس جگہ پہ مسجد بن جاتی ہے وہ تا قیامت مسجد ہی رہتی ہے، وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ یہی وجہ ہے میرے آپ کے آقا کا فرمان ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے قیامت کے دن ساری زمین کو ختم کر دینا ہے، ساری زمینیں ختم ہو جائیں گی سوائے اللہ کے گھروں کے، سوائے مسجدوں کے، اللہ ان سارے اپنے گھروں کو آپس میں ملا دیں گے۔ اگر اس سے بڑھ کے بھی کہوں، یہ ساری مسجدیں بیت اللہ کے ساتھ مل جائیں گی اور بیت اللہ اپنی ان بیٹیوں سمیت اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تا قیامت کیا رہے گی بھائی؟ جب کسی جگہ کو مسجد بنا دیا جائے وہ قیامت تک کیا رہے گی؟ کیوں بھائی؟ وہ بندوں کی ملک سے نکل کر اللہ کی ملک میں آ گئی۔
اس کا مالک اب کون ہے؟ اس کا مالک اب کون ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک اللہ ہے، کوئی بندہ اس کا مالک نہیں ہوتا۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اس مسجد کو گرا کر وہاں پر روڈ بنانے والے، اس مسجد کو گرا کر وہاں پر پودے لگانے والے، اس مسجد کو گرا کر وہاں پر مارکیٹ بنانے والے، اس مسجد کو گرا کر وہاں پر اپنی دکانیں بنانے والے، اس مسجد کو گرا کر وہاں چوک کو کھلا کرنے والے، یہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ کے اختیار میرے اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ قرآن پاک سے سمجھ آئی مسجد کی حیثیت کی؟ اپنے نبی سے پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی 63 سالہ زندگی گزاری ہے، یا رسول اللہ اپنے آپ کی زندگی میں کیا نظام تھا مسجد کا، مسجد کی اہمیت کیا تھی؟ ذرا دیکھیے گا، میرے آپ کے نبی کی سیرت کے پہلوؤں میں سے، میرے آپ کے نبی مکہ مکرمہ میں ہیں تو کہاں آ کے عبادت کرتے تھے؟ حرم کعبہ میں، بیت اللہ میں۔ یہاں تو بیت اللہ موجود تھا، میرے آپ کے آقا ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، سب سے پہلے 14 دن قیام کیا قباء میں، وہاں جا کے کیا کیا تھا بھائی؟ بولو بولو، کیا کیا تھا؟ وہاں جا کے مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو قباء مسجد کہا جاتا ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کہا جاتا ہے۔ جب میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچتے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھی، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے نشاندہی کر دی، میرے آپ کے نبی نے اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کی اور فرمایا کہ جو میرا امتی پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، پاک کپڑے پہن کر، پاک ہو کر اللہ قباء مسجد میں آئے گا، اللہ اس بندے کو عمرہ مقبول کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہاں، مسجد قباء میں جا کر 2 نفل پڑھو، مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عمرہ کرنے والے جاتے ہیں نا قباء میں، جانتے ہو؟ جڑ عمرہ کر کے ہاتھ کھڑا کرو ذرا، ہاں قباء میں گئے ہو نا، وہاں جا کے نفل پڑے ہیں نا، ایک تو یہ عمرہ یہاں سے حرام باندھ کے گئے، مدینہ سے حرام باندھ کے گئے، ہاں یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کو مسجد قباء کا نام دیا گیا ہے۔ میرے نبی جب قباء میں پہنچے ہیں، سب سے پہلا کام اگر وہاں پہنچ کے کیا ہے تو مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے مسجد کو کیا حیثیت دی ہے، اللہ کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے، میرے آپ کے نبی کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے۔ 14 دن قیام کے بعد جب میرے آپ کے نبی مدینہ منورہ آئے ہیں، مدینہ منورہ جہاں راستے میں بچیوں نے استقبال کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہاں وداع کی گھاٹیوں سے ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ انشاءاللہ نبی کے سیرت کے پہلوؤں پہ بات ہوگی، انشاءاللہ وسعت کے ساتھ بات ہوگی۔ جب میرے نبی مسجد مدینہ میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر بھی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی بنائی تھی۔ قباء میں مسجد قباء بنی، وہاں مسجد نبوی بنے، اور میرے آپ کے نبی نے خود مسجد بنانے میں حصہ لیا۔ ہاں، پہلی اینٹ رکھی، دوسری اینٹ ابوبکر صدیق نے رکھی، تیسری اینٹ حضرت عمر فاروق نے رکھی، چوتھی اینٹ حضرت عثمان غنی نے رکھی۔ علماء نے یہاں سے ایک اشارہ نکالا ہے، میرے آپ کے نبی کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بعد یہ تینوں خلفاء تسلسل کے ساتھ خلیفہ بنے گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل علی تھے، اور ہم بھی ان کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے 3 جمعے اہل بیت پر لگائے ہیں۔ اہل بیت کو ہم نے نبی کے اہل بیت
4 لوگوں میں محدود کر کے رکھا ہوا تھا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اور میرے آپ کے آقا کی ذات جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا اہل بیت صرف یہ لوگ نہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، نبی کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ یہ عمل نبی کا اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ حضور کے بعد پہلے خلیفہ ابوبکر ہوں گے، دوسرے خلیفہ عمر ہوں گے، اور تیسرے خلیفہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معلوم ہوا اللہ نے اپنے قرآن میں مسجد کی اہمیت بتائی، نبی کے عمل سے پتہ چلا کہ مسجد کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ میرے آپ کے نبی نے مسجد بنا کر یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی میں مسجد کو ایک بڑا اہم کردار اور حیثیت حاصل ہے۔ اس سے بڑھ کے ایک اور بات عرض کروں، ہم عام طور پہ لفظ بولتے ہیں شعار اسلام۔ کیا لفظ بولتے ہیں؟ شعار اسلام۔ وہ کیا ہے؟ شعار اسلام ان جگہوں کو، ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جن کو دیکھ کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، اپنے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اپنے رب کی بندگی کرنے کی توفیق پیدا ہو جائے، اپنے رب کی مان کی زندگی گزارنے کی توفیق پیدا ہو جائے، اپنے رب کا ڈر اور خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس کو شعار اسلام کہا جاتا ہے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بہت سارے شعار اسلام گنوائے، ان میں سے کعبۃ اللہ شعار اسلام میں سے ہے، میدان عرفات شعار اسلام میں سے ہے، مزدلفہ شعار اسلام میں سے ہے، منا شعار اسلام میں سے ہے، جمرات ثلاثہ شعار اسلام میں سے ہے، جناب صفا اور مروہ شعار اسلام میں سے ہے، رمضان کا مہینہ شعار اسلام میں سے ہے، عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ یہ شعار اسلام میں سے ہے، جناب اشہر حرم جن کو محترم مہینے کہا جاتا ہے وہ شعار اسلام میں سے ہے، ایام تشریق جو جناب 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ یہ سارے ایام تشریق ہیں، یہ شعار اسلام میں سے ہے، جمعہ کے دن شعار اسلام میں سے ہے، اذان و اقامت شعار اسلام میں سے ہے، نماز با جماعت ادا کرنا یہ شعار اسلام میں سے ہے۔ آخر میں کہتے ہیں دنیا کے کسی بھی خطے پر اگر کوئی اللہ کا گھر بنا ہوا ہے وہ بھی شعار اسلام میں سے ہے۔ اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں شعار اسلام کی تعظیم کرنا عین ایمان ہے، جو بندہ شعار اسلام کی توہین کرے گا وہ بندہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ اس بات کو سامنے رکھیں، اس بات کو سامنے رکھیں اور حالات حاضرہ پہ ذرا نگاہ ڈالیں۔ ہمارا ملک پاکستان کس بنیاد پہ بنا؟ بولیں۔ کل ہم نے 14 اگست گزاری، باجے بجا کے، کیک کاٹ کے سلنسر نکال کے ہم نے جشن آزادی منایا۔ ان بوڑھوں سے پوچھے جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے، جن کے خاندان پورے کے پورے شہید ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کا ایک ہی اعلان تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا مطلب تھا؟ صرف نعرہ ہی تھا؟ صرف نعرہ ہی تھا؟ یہ نعرہ نہیں تھا۔ 2 قومی نظریے کا مطلب یہی ہے کہ ہندو اور مسلم 2 الگ الگ قومیں ہیں، ہندوؤں کے رسم و رواج اور ہے، مسلمانوں کے پاس ایک الگ سے وطن ہونا چاہیے جس وطن میں مسلمان اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ 78 سال ہو گئے ہمارے اس ملک کا چڑھتا سورج اس دن کے انتظار میں ہے کہ کاش اس ملک میں اسلام کے نفاذ کا کہیں سورج طلوع ہو جائے۔ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی 2000 سے پیچھے جائیں تو یوم آزادی منانے کا طریقہ کچھ کوئی آٹا گھول کے آٹا گھول کے پانی جھنڈیاں نو لا کے تاگے چ پرو کے تے اپنے گھراں دے اگے لاندے سی لوگ۔ جشن آزادی منایا جا رہا ہے، کوئی باجے کا تصور بھی نہیں تھا، آٹے کے ساتھ جھنڈیاں لگا رہے ہیں، آٹے کے ساتھ پانی ڈال کے آٹا وہ لیس ساتھ بن جاتے ہیں نا، جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ اور آج 2025 کا آزادی مبارک ہے، بوڑھا آدمی جا رہا ہے
جس نے پاکستان بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آج کی ینگ جنریشن اس کے پاس جا کے ارد گرد گھیرا ڈال کے اس کی طرف منہ کر کے باجے بجاتے ہیں. کیا اس کا دل خون کے آنسو نہیں روئے گا؟ اس قوم کو کیا ہو گیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں، علماء کی قربانیاں ہیں، ان کے مزاروں پہ جا کے باجے بجاتے ہیں. کیوں جھکاتے ہو؟ شاید یہ ثابت کر بابا جی اٹھو تہاڈا بنیا ہوا پاکستان سانو نہیں چاہیے. یہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان. شروع میں اسلام لگا ہوا ہے. یہاں مسلمانوں کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق بنا ڈالیں گے، اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے. یہاں تو مسجد کے تقدس کو باقی رہنا چاہیے تھا، یہاں تو مسجدیں بننی چاہیے تھی، یہاں تو جگہ جگہ جناب قرآن کے مکتب بننے چاہیے تھے، یہاں تو اسلام کے نفاذ کے لیے کوششیں ہونی چاہیے تھی. چہ جائے کہ 80 سال 50 سال 200 سال پرانی مسجدوں کو اس نقطۂ نظر سے گرا دیا جائے کہ جناب یہ مسجدیں خوبصورتی میں خلل پڑتی ہیں، ڈالتی ہیں، ان کو گرا دیا جائے، چاہے وہ مدنی مسجد کیوں نہ ہو یا کوئی اور مسجد کیوں نہ ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 50 مساجد کا نوٹس جاری کر دیا جائے کہ ان مسجدوں کو بھی گرا دیا جائے گا. مسلمانوں، ہم دیکھیں ہمارا ایمان یہ کس کسوٹی میں ہے، کس پلڑے میں پڑا ہوا ہے کہ آج یہ شعار اسلام جو ہے، اللہ کے گھر مساجد جو ہیں، وہ بھی ہمارے اس ملک کے اندر محفوظ نہیں. کیا ہونا چاہیے؟ مساجد کی تعظیم، مساجد کی توقیر یہ صرف اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے. جو بندہ مسجد بنا رہا ہے اپنے ایمان کو باقی رکھ رہا ہے. جو بندہ مسجد کو بنانے میں بلکہ گرانے میں کردار ادا کر رہا ہے، یہ بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہا ہے. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں کو اللہ کی نماز سے برباد کر دے، نماز پڑھنے سے روک دے، کسی کو ذکر نہ کرنے دے، کسی کو نماز نہ پڑھنے دے، اور اس کی خوبصورتی کو، مسجد کے تقدس کو پار پار کر دے، مسجد کے تقدس کو جناب ریزہ ریزہ کر دے. قرآن نے ایسے بندے کو سب سے بڑا ظالم بندہ کہا. اب ہم نے دیکھنا ہے ہم نے کس صف میں کھڑا ہونا ہے، مسجد کی حفاظت کرنے والوں میں یا مسجد کو گرانے والوں میں. آخری بات تو یہی نکلتی ہے نا. تو میں نے کہا یہ اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ ایمان کا لازمی حصہ ہے. ہائے ہائے دل خون کے آنسو روتا ہے. جب میں نے یہ لسٹ کو دیکھا نا 50 مسجدوں کی، اس میں فیصل مسجد کا نام بھی لکھا ہو. مسلمانوں، ہم اس ملک میں ہیں جو اسلام کی بنیاد پہ سوچنے کی بات ہے، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بات ہے، اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی بات ہے. اس لیے کہ یہ مسجدیں یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہیں. یہ مسجدیں صرف ہمیں نماز نہیں دیتی، یہ مسجدیں ہمیں صرف ذکر اللہ کی طرف توجہ نہیں دلاتی، بلکہ اگر مسجد کو دیکھا جائے تو ہمیں مسجد مرکزیت بھی سکھاتی ہے. مرکزیت سمجھتے ہیں؟ مرکزیت ایک مسجد میں کھڑے ہو کر کدھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. بیت اللہ میں جائیں تو گول چکر میں نماز پڑھتے ہیں. ایک ہی مرکز ہے نا. وہ کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، چودھری بھی کھڑا ہے، ترخان بھی کھڑا ہے، جناب گٹھیا کو وہ برادری والا بھی کھڑا ہے، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ مسجد ہمیں مرکزیت سکھاتی ہے، اتفاق اور اتحاد اگر ہمیں ملتے ہیں تو مسجد سے ملتا ہے، جمعیت اگر ہمیں ملتی ہے تو مسجد سے ملتی ہے۔ اس سے بڑھ کے عرض کرتا ہوں، اسلامی تشخص کی بقا اگر موجود ہے تو مسجد کی برکت سے ہے، اگر مسجد نہیں اسلامی تشخص بھی جناب وہ باقی نہیں رہ سکتا، ہمارا اسلام بھی باقی نہیں رہ سکتا، ایمان بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ضروری ہے ہم مسجد کے تقدس کی حفاظت کریں، ہم مسجد کی حفاظت کریں، صرف اپنے علاقے کے نہیں، ہمارے ملک کے کسی حصے پر بھی مسجد کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہو تو ہمارا آواز بلند کرنا یہ اخلاقی فریضے کے ساتھ ساتھ میرے آپ کے ایمان کا حصہ بھی ہے، کرنی چاہیے بھائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔